अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि अपने पेट पर से भी कपड़ा उठाया जाए, और दूसरों के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री और मीडिया के बारे में भी बात की जाए। और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसको हम टीवी तक महदूद रखते हैं, टीवी और रेडियो खैर एक अलग मीडियम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़िम्मन में हम उसको टीवी तक करते हैं। और जो डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया की बात होती है, वो आप समझें वेबसाइट्स वगैरह हैं। और मेरी वो प्रेडिक्शन अपनी जगह के ऊपर कि 2020 से लेके 2030 तक ये जो सैटेलाइट टीवी होंगे, ये तोल के बिकेंगे और इनका कोई ख़रीदार नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चला जाएगा। वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये आज से 20 साल पहले जब ये वजूद में आ रहे थे तो हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मजदूर था पर्दा तेरा। ये शेर पढ़ा जाए या ये शेर पढ़ा जाए कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। मुझे पिछले दिनों एक साहब ने फीडबैक दिया कि मैं आपकी बात सुनता हूँ और मैं आपसे रेफरेंस नहीं लेता, लेकिन मैं गूगल पे चला जाता हूँ, और जब मैं गूगल करता हूँ तो आपकी बातें कमो बेश 90% से ज़्यादा ना सिर्फ कि मुझे मिल जाती हैं बल्कि दुरुस्त होती हैं। मैं आज अपने इस व्लॉग में भी ऐसे ही कुछ रेफरेंस छोड़ूंगा, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप खुद इनको तलाश कीजिएगा, आपको वो यकीनन मिल जाएंगे। मैंने भी वहीं से देखे हैं, मैंने कोई खुद नहीं घड़े या मैं कोई आसमान से लेके नहीं आया। खैर, बात करते हैं हम 9/11 की। 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमला आवर होना था। अमेरिका ने हमला आवर होना था तो उन्होंने हमला करना था, और उसके लिए एक माहौल बनाया जा रहा था। उस ज़माने के अंदर वो तकरीर जिसके अंदर क्रूसेड का नारा लगाया था, जिहाद का नारा लगाया था जनाबे बुश साहब ने, बुश जूनियर साहब ने, उसी तकरीर में उन्होंने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि हम हर साल तरक्की पजीर ममालिक को, और ख़ास तौर पे मुस्लिम तरक्की पजीर ममालिक को इतने अरब डॉलर की इमदाद देते हैं, लेकिन उनके यहाँ हमारे बारे में, यानी कि अमेरिका के बारे में गुडविल जनरेट क्यों नहीं हो सकी इतने सालों से। और उन्होंने ये सवाल किया, फिर उस सवाल के जवाब ढूंढने चल पड़े। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो सेमिनार हुए, और भी बड़े सारे जगहों के ऊपर जो उनके थिंक टैंक्स हैं उन्होंने इस पर सोचा। तो उन्होंने कहा कि जनाब, इनका जो मीडिया है, और ख़ास तौर पे जो इनका वर्नैकुलर मीडिया, जिसको लोकल ज़ुबान का मीडिया कहते हैं, वो है, उसके अंदर नेशनलिज्म के बहुत ज़्यादा प्रचारक लोग बैठे हुए हैं। और वहाँ पे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज का मीडिया है, इंग्लिश का हो गया, फ्रेंच का हो गया, उस मीडिया की अप्रोच बहुत कम है जो लोगों को लिबरलाइज कर सकें, तो बैप्टिमाइज कर सकें रादर। तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक ऐसा मीडिया जनरेट किया जाए, या ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन लाया जाए, क्योंकि अखबार पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। तो जबकि रेडियो सुनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, टीवी देखने के लिए आपकी सिर्फ आंखें ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा दुनिया भर के अंदर हमने देखा कि 2001 के बाद एक मशरूम ग्रोथ होती है। अच्छा, चूँकि पाकिस्तान के अंदर मैं 2 से ज़ायद टीवी चैनल की इंतज़ामिया के अंदर रहा, उनको लॉन्च करवाया और चलवाया, और फिर वहाँ से भाग आया। मुझे लगा ये मेरी जगह नहीं। तो वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस बातें मेरे इल्म के अंदर आई। उन मिस्टीरियस बातों में जो मैं आज आपके सामने करने लगा हूँ, बमशेल फोड़ने लगा हूँ। पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चैनल जो है वो सेठ अपनी फंडिंग से नहीं ला रहा। अमेरिका ने कोई फंड जनरेट किया हुआ है, वो स्कैंडिनेवियन ममालिक में उसका आउटलेट है, ठीक है। और वो फंड ये है कि अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में चैनल लॉन्च करेंगे तो आपको $16 मिलियन, और अगर आप उर्दू में करेंगे तो $20 मिलियन, और अगर आप लोकल लैंग्वेज के अंदर करेंगे, ठीक है, जो जैसे पंजाबी का है, जैसे हिंदी का है इंडिया के अंदर है, तो उसके आपको $24 मिलियन जो है वो मिलेंगे। और इसकी डिवीजन ये होगी कि 50% आपको मिलेगा कैपिटल कॉस्ट के लिए,
اور باقی 50% 3 سال کے آپریشن کی کاسٹ ہوگی. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ٹی وی چینل آتا تھا تو شروع میں وہ اپنے جو ملازمین تھے وہ دوسرے چینل سے توڑ کے لاتا تھا ڈبل ٹرپل سیلری کے اوپر. ایسی انبلیویبل سیلریز لوگوں کی لگتی تھی کہ آپ کے کانوں میں سے دھواں نکل جاتا تھا. یار یہ کیا، یہ سونے کے الفاظ بولتا ہے بھائی، یہ اتنے پیسے کو لاجک ہونا چاہیے، کسی چیز کا لاجک نظر نہیں آتا تھا آپ کو ٹی وی کے امپلائیز کی سیلریز کے اندر. اور نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ 3 سال جب پورے ہوتے تھے، ادھر سے سپلائی بند ہوتی تھی نا، تو ایک دم جسے کہتے ہیں شارپ کٹس آتے تھے. وہاں سے بڑی تنخواہوں والے اینکر فارغ کر دیے جاتے تھے، بڑی تنخواہوں والے سی این ایز اور ڈائریکٹر نیوز ڈی این وغیرہ فارغ کر دیے جاتے تھے، اور وہ چینل فوراً اپنے آپ کو سکویز کرتا تھا، ملازمین فارغ ہو جاتے تھے. یہ تماشا جو تھا یہ ہم نے 2000 سے لے کے 2014-15 تک، بلکہ 16 تک یہ تماشا ہم نے دیکھا. اور وہ جو اینکر نما چیزیں تھیں نا، ان کو بھی چونکہ پتا ہوتا تھا کہ یہ 2 سال ہمارے پورے ہو گئے، وہ 2-2.5 سال کے بعد کہیں اور جمپ کر جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اتنی دیر میں کوئی اور ہو جاتا تھا. تو یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے باقاعدہ، اس میں وہ کوئی پورا پیسہ بھی نہیں لگاتے تھے، گزارا کر کے نا. اور کئی جگہوں پہ تو تنخواہیں بھی لکھی جاتی تھی کہ ہم 1 کروڑ تنخواہ دے رہے ہیں، دے وہ 10 لاکھ ہی رہے ہوتے تھے، دستخط 1 کروڑ پہ کروا رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو اکاؤنٹس جانے ہوتے تھے نا، ایکسپینسز وغیرہ، سمجھ گئے، اور آڈٹ وغیرہ کو مطمئن کرنے کے لیے ٹیکس وہ 1 کروڑ کا ہی دے دیتے تھے، لیکن سیلری جو ہوتی تھی وہ 15-20 لاکھ ہیں، ٹھیک. تو بیسیکلی جب وہ 3 سال پورے ہو جانے، ادھر سے سپلائی بند آ جانی، اب تو بھائی اپنے نام پہ چلانا ہے. تو یہ مشروم گروتھ ہوئی. اور بعض چینل تو ایسے بدقسمت تھے کہ 3 سال کے جب دن پورے ہوئے تو انہوں نے ڈاز کر کے بند ہی کر دیا. تو پاکستان میں بند چلنے اور بند ہونے والے جتنے بھی چینل ہیں اور درمیان میں رہ جانے والوں کی ذرا آپ فہرست نکال کے دیکھیں اپنے ذہن سے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جب صورت ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر نا جو ہے، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے اور جو کہ اکثر پاکستان کے قومی ایجنڈے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ پاکستان کا میڈیا ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے جس سے پیسے لیں گے اسی کی زبان بولیں گے نا. اچھا، یہ پاکستان تک محدود فینومینا نہیں تھا، یہ پورے دنیا کے اندر تھا. آپ عرب میں گھوم جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بھی چینلوں کی مشروم گروتھ ہوئی. وہ یار، اور تو اور افغانستان جیسے ملک میں جہاں پہ کنٹینیوسلی جنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ لوگوں نے سیٹلائٹ چینل لانچ کر دیے. وجہ یہی تھی، ٹھیک. اب انڈیا جو تھے، انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، میں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرنی، میں نے پاکستان میں رہنا ہے اور مجھے جان بہت عزیز ہے. میں انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ماڈل کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. انڈیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو کہ بہت چلاک، کائیاں، بھیگی بلی، میسنی، آپ جو بھی الفاظ اس کے، کننگ ہے، اس نے کہا کہ یہ فلڈ گیٹ تو آنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ریلیکس اینڈ انجوائے، وہ محاورہ تو آپ نے انگریزی کا سنا ہوگا نا، اف ہے تو دین ریلیکس اینڈ انجوائے، تو لیٹس کم اینڈ انجوائے، ٹھیک ہے. انہوں نے جناب یہ کیا کہ انہوں نے ایک تو جو بڑے سیٹ تھے، روایتی سیٹ جو ہیں ان کے، انہوں نے ان کو میڈیا میں نہیں گھسنا دیا، ٹھیک ہے. نئے سیٹ جنریٹ کیے اور جنریٹ کر کے نا ان کے سامنے کھڑا کر دیا. ان میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، وہاں کے پروفیشنل جرنلسٹوں کو نیچے سے ان کے اداروں نے، خفیہ اداروں نے پوری پلاننگ کے تحت کھڑا کیا، جنہوں نے اس خطے کے اندر جتنے بھی انٹرنیشنل فرینچائز تھے وہ قابو کیے. ان کے ساتھ، ان کے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ تھا نا، جی 1 بلین کی پاپولیشن ہے، اور جناب ہم کاپی رائٹ کو کریں گے، اور جناب کیبل کے اوپر بھی جو آپ کی ویورشپ ہوگی اس کو کریں گے، وہ اس کی بھی پیمنٹ ہوگی. وہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا تاکہ اس صنعت کو سروائیول کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن اس بات کو انشور کر لیا کہ وہ جو لوگ انڈیا کی نمائندگی کریں گے وہ انڈیا کی نیشنل پالیسی کے اوپر اس کے نیشنل اداروں کی، اس کے اداروں کی جو بھی پالیسی ہے اس کے اوپر ڈانس کریں، اور اس سے 1 ملی میٹر بھی ادھر ادھر ہونے کا نہ سوچیں نہ کریں، ٹھیک ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں
کہ انڈیا کے ہر جرنلسٹ کی، ان کے ہر ویلاگر کی، ہمارے نیچے آ کے کمنٹ کرنے والوں کی وہی زبان ہوتی ہے جو انڈیا کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک زیر زبر پیش کا فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ارندھتی رائے تو انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ کرنے کے لیے، پرسیپشن بلڈنگ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، اس طرح کے 2-4 کریکٹر ان کو برداشت کیا ہوا. ٹھیک ہے، ادروائز ان کے میڈیا میں گھس جائیے. مجھے اتفاق ہوا انڈیا جانے کا اور وہاں پہ ان کے میڈیا کے 1-2 آؤٹ لیٹس کو وزٹ کرنے کا ایز اے پاکستانی جرنلسٹ. ہم واپس آتے ہیں ٹی وی والے کے اوپر. تو انڈین اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا جی، انہوں نے اپنے جو پریکٹسنگ جرنلسٹ تھے ان کو کھڑا کیا، اور ان کو کھڑا کر کے انہوں نے ان کے ذریعے یہ جتنے بھی انٹرنیشنل فرینچائز تھے وہ اٹھائے، اور پھر ان فرینچائز کے ساتھ سٹار وغیرہ جو ہو گئے ان کو تو باہی کر لیا نا انہوں نے، سونی سٹار وغیرہ کو باہی کر لیا. لیکن جو فار سیل نہیں تھے، جن کے اندر نیشنل جیوگرافکس ہو گیا، جن کے اندر اور اس طرح کے جتنے بھی جانوروں والے چینل ہیں، اس کے علاوہ نیوز ہو گیا، BBC CNN وغیرہ جو ہو گئے، ان کے انہوں نے نہ صرف کہ لوکل فرینچائز لیے بلکہ ان کے ساتھ کانٹینٹ ایکسچینج کا بھی ایگریمنٹ کیا، اور پوری کوشش اور جدوجہد کے ساتھ وہ کنٹینٹ پرووائڈ کرتے. تو اس ریجن کے حوالے سے پوری دنیا میں جو پرسپیکٹو جاتا ہے وہ انڈین پرسپیکٹو ہوتا ہے. انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ نیوز کے، وہ انڈیا کا نقطہ نظر ہوتا ہے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جو ان کی ایجنسیاں چاہتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب سے یہ سیٹلائٹ ٹی وی آئے ہیں، پاکستان ہیز بیکم مور دین اے ولن ان دی آئیز آف انٹرنیشنل کمیونٹی، بیکاز انٹرنیشنل بیانیہ اب اس ریجن کے حوالے سے وہ نئی دلی میں تخلیق دیا جاتا ہے. جس طرح جو ریجنل سرورز ہیں وہ نئی دلی والوں نے خالی سپیس اور سارا کچھ پرووائڈ کر کے، جتنے بھی آپ کے واٹس ایپ وغیرہ ہیں یا فیس بک وغیرہ ہیں یا ٹویٹر وغیرہ، وہ سارے انہوں نے انڈیا میں انسٹال کروائے ہیں جی، تاکہ ان کی ان تک کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی حد تک پالیسی میکنگ میں انفلوئنس رہے یا ان کی ایکسیس رہے. تو یہی اس وقت ہوا جی. اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی انٹرنیشنل چینل بیم ہونے دیتے، اس کی نسبت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ایز کمپیئر ٹو دیٹ کیا کیا. میری خواہش ہوگی کہ وہ کوئی انڈیا سے ویلاگ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو میری کچھ باتیں سخت بھی تھیں آج، اور چونکہ انڈیا سے ہمیں بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے، بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، ہماری آلموسٹ 50% جو ٹریفک ہے وہ انڈیا کی ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ جو ہمارے نیچے آ کے تو باتیں لکھ کے جاتے ہو، تو ہم ذرا آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا نا آئینہ دکھائیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.